ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے 1 سال کی پالیسی ایران سے متعلق ہم دیکھیں تو اور ساتھ ہی آپ ایپسٹین کی ای میلز کھول لیں تو آپ کو لگے گا جو ایپسٹین لکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کر رہا ہے. اتنا اگریسو پوسچر میں ای میلز کے اندر ایران کا ذکر کرنا اور ساتھ میں کہنا کہ جو معتدل قوتیں ہیں وہ ساری شامل ہو جائیں کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اب آپ ابراہیم اگارٹ کا نقشہ دیکھیں اور اس کی ای میلز پڑھیں. یو گیٹ بیفلڈ. وہ کہتا تھا کہ اوباما کو اٹیک کرنا چاہیے سیریا کے اندر شام میں 2013 میں، اور اوباما کانگریس سے اپروول لے رہا ہے اٹیک کی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے. ایران سے متعلق وہ ایک ایسا نظریہ رکھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے 1 سال کی پالیسی ایران سے متعلق ہم دیکھیں تو ایپسٹین، اور ساتھ ہی آپ ایپسٹین کی ای میلز کھول لیں تو آپ کو لگے گا جو ایپسٹین لکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کر رہا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ کہتا تھا کہ اوباما کو اٹیک کرنا چاہیے سیریا کے اندر شام میں 2013 میں، اور اوباما کانگریس سے اپروول لے رہا ہے اٹیک کی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے. اور ایک طرف وہ ایران کو مینج کرنا چاہتا ہے، اور ایران کو خطے میں کس کنٹری سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی نہیں بنتی سب سے زیادہ اسرائیل، اور اسرائیل کو کس سے پوٹینشیل تھریٹ ہے عربین پیننسلا میں؟ وہ ایران کے ساتھ ہے. تو اتنا اگریسو پوسچر میں ای میلز کے اندر ایران کا ذکر کرنا اور ساتھ میں کہنا کہ جو معتدل قوتیں ہیں وہ ساری شامل ہو جائیں کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اب آپ ابراہیم اگارٹ کا نقشہ دیکھیں اور اس کی ای میلز پڑھیں. یو گیٹ بیفلڈ کہ جو وہ نقشہ 2013-14 میں کھینچ رہا ہے وہ 2020 میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہے، نیتن یاہو کھڑا ہے، اور قطری اور اماراتی کھڑے ہیں، اور وہاں کے اوپر سائن ہو رہا ہے. اور اس کے اندر 4 مسلم کنٹری جو ہیں، بحرین ہے، اس کے اندر سوڈان ہے، موراکو ہے، اور جو یو اے ای ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور چیک کریں یو اے ای کس طریقے سے اس وقت اسرائیل کے ساتھ اس وقت شولڈر اپ کر رہا ہے. اور دیکھیں سعودی عرب سے پوچھے بغیر یو اے کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، لیکن اب دیکھیں اور آج دونوں آمنے سامنے، آپ سوڈان میں دیکھ لیں آمنے سامنے کھڑے ہیں، آپ یمن کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے سیپریٹسٹ کو نارتھ میں جو ہے یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بمبارڈمنٹ کی تھی جب انہوں نے شپمنٹس وہاں پہ پہنچائی تھی. اسی طرح سے لیبیا کے اندر ان کا مفاد ایک نہیں ہے، بلکہ انٹرسٹنگلی سعودی عربیہ اور ایران زیادہ کنفلکٹس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یو اے ای گلف اسٹیٹس. اور یہ ایپسٹین کیا کرتا تھا؟ اب ایپسٹین نے ان محلات تک پہنچنا تھا گلین میکسویل کے تھرو، وہ بکنگم پیلس میں تو انٹر ہو گیا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہاں کے اندر جو ایسے کاروباری افراد ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ روابط قائم کرتا ہے. اس کے اندر ایک احمد سلمان صاحب ہیں جو کہ بہت بڑے اپنا کہہ لیں اماراتی بزنس گروپ کو چلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کا 10% جو گلوبل یہ کنٹینر کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اندر وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اور وہ ایم بی زی تک کنیکشن کراتے ہیں، اور ایم بی زی ملاقات کے لیے انہیں بلا رہے ہیں. اور دوسری طرف ڈاکٹر ناصر رشید جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں ان کا کنیکشن ہے، وہ ایم بی ایس تک پہنچا رہے ہیں. اور آپ چیک کریں کہ 2016 میں وہ بٹ کوائن بنانے والوں سے بات کرتا ہے کیوں نہ مڈل ایسٹ میں شریعہ کمپلائنٹ ڈیجیٹل کرنسی کھولی جائے. شریعہ کمپلائنٹ ڈیجیٹل کرنسی جو ٹھیک ہے ایسی کرنسی ہو ڈیجیٹل جس میں ٹھیک ہے شریعہ کے اصول ہوتا کہ یہ ملک جو ہے آپس کے اندر ٹریڈ کریں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے دنیا کو چلا رہا تھا جیسے نہ کوئی نظام ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کوئی صدر ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، کچھ ہے. جو چاہے گا وہ ورجن آئی لینڈ کے اوپر بیٹھا ہوا وہ کہے گا اور ویسے ہو جائے گا. یاد رکھیں اصل پرابلم ہے ایپسٹین کے 20 سال کے اندر کی ہوئی باتیں، ان کی ای میلز، ان کے میسیجز سے کیا کنٹریز کی فورن پالیسیز انفلوئنس ہوئی. یہ ہے اصل مسئلہ. بڑا سوال. مجھے بتائیں کیا انیل امبانی وہاں پہ الیکٹڈ لیڈر ہے؟ کیا وہ مجاز تھا کہ وہ انڈیا مودی کے بہاف کے اوپر انڈیا کی قسمت کے فیصلے وہاں پہ پوچھ کے کر رہا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں سارے معاملے کے اندر فورن آفس تو کام ہی نہیں کر رہے کسی ملک کے. آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ تک ایکسیس کرنی ہے مودی صاحب کو، تو کیا ان کے ڈپلومیٹک چینلز نہیں تھے؟ کیا فورن آفس نہیں تھے؟ کیا ان کے لنکس نہیں تھے وہاں پہ؟ اس کو کیوں کہا گیا ایپسٹین کو؟ میرے خیال میں بہت ایسے کویسچن ہیں which needs to be answered، اور جو پوری دنیا کو سوچنا پڑے گا. پرٹیکولرلی انڈیا کے اندر مجھے لگتا ہے یہ بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ نریندرا مودی جواب دیں کہ بھئی ایپسٹین کے کہنے پہ ناچنا تھا اور کچھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور جو ناچ لیا تھا اس میں کیا مقصد پورا ہوا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پہلی دفعہ. اور اب سوچیں کہ ایپسٹین بتا رہا ہے کہ مودی کو کہ آج تک کوئی وزیر اعظم وہاں پہ نہیں گیا، یو گاٹ ٹو ٹچ ڈاؤن، تمہیں جانا چاہیے. اور وہ جون میں ملتے ہیں امریکہ جا کے، اور اس کے بعد جولائی میں چلے جاتے ہیں اسرائیل ہے. اور اس سے پہلے انیل امبانی جو ہے ساری ملاقاتیں فکس کر رہا ہے وہاں کے اوپر. اور ویسے وہ پسند نہیں کرتے تھے انڈیا کو. جتنی دفعہ اس نے ٹریول کیا ایک آدھ دفعہ اس نے کہا ہیٹ انڈیا، سچ اے فلدی پلیس ٹو لیو.
اور دوسری اس کی بڑی وجہ تھی وہ کہہ رہا اسمیل آتی ہے ان کے مسالوں کی, موسم بڑا خراب ہے, گندا ملک ہے, یہ ہے. اور دوسری طرف اس کی کورسپونڈنس ہو رہی ہے ناروے کے ڈپلومیٹ کی, جو کیا کہتا ہے اسے مذاق میں کہ ایک طرف اگر سانپ ہو اور ایک طرف انڈین ہو تو سانپ کو چھوڑ کے انڈین کو مارے, اور وہ آگے سے کہہ لگا رہے. اس طرح کا اس کا انڈیا سے متعلق سٹانس ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ پاور کوریڈورز کا پارٹ ہے اور انڈیا اسرائیل جو ہے نیکسس ہے, وہ اس کو لگتا تھا کہ زیادہ سوٹیبل ہے, اور انڈیا نے انہی سالوں کے اندر جو ہے ویپنز بائی کیا. ایون انڈیا نے غزہ کی وار کے اندر اسرائیل سے ویپن لینا نہیں چھوڑا. یہ وہ انڈیا نہیں ہے 92 کے اندر اسے تسلیم کیا, اس سے پہلے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اسرائیلیوں کے ساتھ, نہ کبھی جاتے تھے انڈین وہاں پہ پاسپورٹ میں بھی یہ صورتحال تھی, ٹریول نہیں کر سکتے تھے. اور اس نے جا کے مودی نے وہاں پہ صرف اسرائیلی جو لیڈرشپ اس سے ملاقات کی, فلسطینیوں سے ملاقات بھی نہیں کی, محمود عباس سے ویسٹ بینک کے اندر جا کے. تو میں آپ کو بتاؤں ایپسٹین کو صرف ہمیں ایپسٹین ان فائلز میں نئے زاویے کے ساتھ, نئے کردار کے ساتھ سامنے آیا. جو نومبر کی فائلز تھی اس میں یہی کہ پیڈوفیلیا سیکس ٹریفکنگ بالکل ہے, لیکن ابھی جو اس کے جیو پولیٹیکل فکسر تھا کہ وہ بتائے کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں, ہو سکتا ہے وہ بیٹنگ بھی کرتا ہو کہ بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں, یو نیور نو کیا چل رہا ہے وال اسٹریٹ کے اندر ہے. تو جو کانسپریسی تھیریز ہیں ان کو کافی زیادہ گنجائش ملی ہے ایسے ماحول کے اندر ہے. یعنی اس طرح کی دنیا چل کیسے رہی ہے, اس طرح کے ایپسٹین جو ہے مجھے لگ رہا ہے ہر کنٹری میں ہے. مجھے جو لگ رہا ہے وہ تو پکڑا گیا یا اس کی ڈیٹیلز نکل آئی, ڈاکومنٹیشن آ گئی, لیکن ایپسٹین ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایپسٹین کی طرح کا نیٹ ورک ہر کنٹری کے اندر ہے بالکل ہے, جس کے اندر وہ پالیٹیشینز اور بڑے بڑے لوگ بزنس مین ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا انہیں لیور کیا جاتا ہے, انہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں. اب وہ کمپلیسٹ ہوتے ہیں, خود جاتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ CIA جو ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے, امریکہ کی FBI, انہیں پتہ نہیں ورجن آئی لینڈ پہ کس طرح کی مصروفیت ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سارا سسٹم آن بورڈ تھا جب یہ کچھ ہو رہا ہے. اگر بکنگم پیلس والے بھی جا کے ورجن آئی لینڈ بیٹھتے ہیں, وہاں کے اوپر اوباما کے مشیر بھی بیٹھتے ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی جا کے بیٹھتے ہیں, یہ سارا کچھ ہے. ابھی کی ٹرمپ کیبنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں جا کے, ایلن مسک جو ہے کہہ رہے ہیں وائلڈ پارٹی کب تھرو کر رہے ہو, ہم نے آنا ہے, اور اب وہ چیمپئن بنا بیٹھا ہے کہ بھئی میری ای میل کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. جی تو یہ اتنی چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں نا ٹو مچ ٹو چیو, کہ ان کو مینج کرنا ہی مشکل ہے. ایسے ہی ہے جیسے سونامی کھل گیا اور ڈیلی پڑھتے جا رہے ہیں اخبارات, لکھتے چلے جا رہے ہیں.